أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجیے ہادی سبیلی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت پوری بصیرت کے ساتھ، انا میں، ومن اور وہ بھی جو اتبعنی میرے پیروکار ہیں، وسبحان اللہ اور اللہ پاک، وما انا اور نہیں ہوں میں، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی پوزیشن کو واضح کر دیجئے، اور آپ نے لوگوں کے سامنے علی الاعلان یہ بات ذکر کر دی کہ لوگوں میرا راستہ یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کوئی تو اپنی پارٹی کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی تو اپنی تنظیم کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی تو اپنی شخصیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنے مفادات نکالنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن میں اللہ کا رسول ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جس انسان کو آپ کسی نیکی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو حقیقت کے اندر اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ کسی کو نماز کے اوپر لگا دیا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا ربط و تعلق رب کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ کسی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا تو گویا کہ اس کو اللہ کی طرف بلا لیا، اس شخص کا ربط اللہ رب العالمین کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی فرما دی گئی کہ یہ کام میں عادتاً نہیں کر رہا ہوں اللہ کی طرف بلانے کا، یا اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ باپ دادا کیا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، بلکہ دلیل کے ساتھ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، علی بصیرت انا، کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ یہی زبردست کام ہے، یہی بہترین کام ہے، یہی حق کام ہے، اس بندے سے بڑھ کر کے بہتر بندہ بھی کوئی نہیں، اور اس کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات بہتر نہیں، کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، اور یہ اعلان کرنے والا ہے کہ میں پہلم پہل مسلمان ہوں، اپنی پوزیشن کو واضح کرنے والا ہے کہ میں ایک اللہ کی پر ایمان رکھنے والا ہوں، وہ ایک ہے، وہی تنہا پوری دنیا کو چلانے والا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، لوگوں اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کو اپنا حاجت روا سمجھو، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، اسی کے نام کی نظر و نیاز دینے والے بن جاؤ، اور مشکلات کے اندر اسی سے دعا مانگو، وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا ہے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے والا ہے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دینے والا ہے، وہی پروردگار حضرت یوسف علیہ السلام کو والدین کے ساتھ ملانے والا ہے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے سرخرو کرنے والا ہے، وہی پروردگار حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے بچانے والا ہے، گناہ میں اخطا ہونے سے بچانے والا ہے، وہی اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دینے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو بگڑیوں کو بنانے والا ہے، جو عام افراد کو اٹھا کر کے بادشاہتوں تک پہنچانے والا ہے، ہم اسی کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتا ہوں کہ لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ لات کو چھوڑ دو، یہ عزا کو چھوڑ دو، یہ منات کو چھوڑ دو، یہ اساف کو چھوڑ دو، یہ نائلہ کو چھوڑ دو، یہ فلاں بت کو اور فلاں بت کو چھوڑ دو، اور فلاں بندے کی بندگی سے نکل آؤ۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو
لوگوں کی خدائی سے نکالنا ہے اور لوگوں کو ان کے رب کی خدائی کے اندر دینا ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں، کسی ذات کی طرف نہیں، کسی شخصیت کی طرف نہیں، کسی نظام کی طرف نہیں، کسی پارٹی کی طرف نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف میری دعوت ہے۔ پوری بصیرت کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ میں بھی اس کام کے اندر لگا ہوا ہوں، اور میرے پیروکار بھی دن کو بھی دعوت دیتے ہیں، رات کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی یہ صفت تھی کہ راتوں کو مصلی کے اوپر ہوا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور دن کے وقت وہ دعوت کے میدان میں ہوتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ دن کے وقت صحابہ کرام جہاد کے میدان کے اندر ہوتے تھے، لوگوں کو ظلم سے نجات دلایا کرتے تھے، اور ممالک کے ممالک فتح کر کے لوگوں کو لوگوں کی خدائی سے نکالا کرتے تھے، لوگوں کو ان کے رب کی خدائی کے اندر دیا کرتے تھے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں۔ ایک انسان نے دنیا کے اندر رہ کر کے جہاں اور کام کرنے، ضروریات کے کام کرنے، پیسہ کمانا ہے، وہاں پر اس کے ذہن کے اندر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر میری حیثیت ایک دہی کی حیثیت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات تھیں، شوہر بھی تھے اور کمانڈر بھی تھے، معلم بھی تھے، استاذ بھی تھے، امام بھی تھے، لیکن ہر جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت نظر آتی وہ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے بات کہ ہم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس آدمی نے کسی نیکی کی طرف کسی کو دعوت دے دی تو وہ نیکی کرنے والے کی طرح بن جاتا ہے، کہ اگر ہم نے کسی کو نماز کی دعوت دے دی، وہ نماز کے اوپر لگ گیا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینی چاہیے، قرآن کی طرف دعوت دینی چاہیے، یہ اللہ کی طرف دعوت ہے، سنت کی طرف دعوت دینی چاہیے، اللہ کی طرف دعوت ہے، لوگوں کو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی طرف دعوت دینی چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ قل ھذی سبیلی، یہ میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اب نہیں رہے، اب ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے یہ ذمہ داری لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ہی امت کے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا لیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو حاضر غائب تک اس کو پہنچائے۔ تو ہر مسلمان دعوت کا کام کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے، دین کا کام کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ جو بات وہ آگے پہنچے وہ بات مستند ہونی چاہیے، وہ بات صحیح ہونی چاہیے، وہ بات درست ہونی چاہیے۔ جو حدیث آگے پہنچا رہا ہے، جو قرآن کی بات آگے پہنچا رہا ہے، تو اس کو اچھے انداز کے اندر اس نے سیکھا ہوا ہو تاکہ درست علم دوسروں تک پہنچائے، اس کو بھی فائدہ ہوگا، اوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ قل ھذی سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ وہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں موحد انسان ہوں، توحید پرست انسان ہوں۔ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے یہ نقطہ آ جاتا ہے کہ ہم بہترین بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بہتر بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں داعی الی اللہ بننا ہوگا، اپنے نبی کی صفت کو اپنانا ہوگا۔ ہمارے نبی کا یہ کام تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، ہم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف بلانا ہے، قرآن و سنت کی طرف بلانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.